زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں اور پردہ ماں و بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. حاضرین، جس طریقے سے آپ عنوان پہنچایا گیا کہ آج سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، اس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائیں گی. در حقیقت یہ عنوان اس جمعے کے خطبے میں ہم نے یوں چنا اس لیے کیونکہ آپ لوگوں کو اس بات کی خبر ہوگی کہ ہمارے ٹیم کا ایک اہم ممبر، ہمارا چھوٹا بھائی ہم سے چند دن پہلے جدا ہوا. در حقیقت اس کے جدائی کے صدمے نے ہمیں یہ عنوان لینے پر مجبور کیا. اور آئیں تھوڑا سا یہ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. صرف یہ خطبات سننے سنانے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ یہ خطبے وہ ہیں جو انسان اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آئیں. بات کی شروعات کرتے ہیں یہاں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جنوں اور انسانوں اور یہ دنیا کو پیدا کیا، اور سورہ زاریات میں اللہ نے واضح انداز میں
یہ کائنات کی تخلیق کا مقصد، یہ جو کائنات وجود میں آئی، یہ جنوں اور انسانوں کو جو اللہ نے پیدا کیا، اس کا واضح مقصد بتاتے ہوئے اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض ہماری عبادت کے واسطے پیدا کیا۔ اصل میں یہ جو ہم دنیا میں جی رہے ہیں، یہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہ کے یہ جو ہم باہر آئے ہیں، یہ جو آپ کی میری عمریں نظر آ رہی ہیں، اصل میں اللہ نے آپ کو اور مجھ کو یہ جو زندگی عطا کی ہے، یہ اصل میں اس کی عبادت کے واسطے عطا کی ہے۔ اصل میں ہم یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اصل میں یہاں پر ہم رب کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اصل میں یہاں پر ہم قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آئے ہیں، اصل میں یہاں پر ہم روزہ رکھ کر اس کو خوش کرنے اور راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سورہ ملک کے اندر یہی مقصد حیات کے متعلق ایک پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ لوگو، یہ جو موت و زندگی کا مسئلہ ہے، یہ جو ہم نے موت و زندگی کو بنایا ہے، اصل اس لیے تاکہ تم لوگوں کو جانچ لے، تاکہ تمہارا امتحان لے لے، تاکہ یہ بات معلوم کر لے، تاکہ تمہارا ایگزامینیشن لے تم میں سے کون اپنی موت تک اللہ کی فرما برداری کر کے اللہ کے پاس آتا ہے۔ اصل یہ مقصد ہے، اور انسان یہ اپنے مقصد سے کب ہٹتا ہے؟ اس کی بہت وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ وہ یہ کہ انسان جب دنیا سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، جب دنیا کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے، جب دنیا کی ہر چیز سے وہ محبت کرنے لگ جاتا ہے، جب وہ دنیا کے کاموں کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر لیتا ہے، وہ جب دنیا کی نعمتوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، جب وہ دنیا کی آرائشیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، تب اس کے بعد بندہ اپنے مقصد سے بھٹک جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے مقصد سے بھٹک کر، پھر اللہ کی عبادت سے بھٹک کر، پھر اسلام سے غافل ہو کر، پھر وہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ مرض یہ کہ ہمارے مقصد سے اس لیے ہم بھٹکتے ہیں کیونکہ ہم یہ دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ، دوسری وجہ یہ کہ ہم نے اپنی موت کو بھلا دیا ہے، ہم نے فکر آخرت کو بھلا دیا ہے۔ یہ دو باتوں پر آج بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آؤ دیکھو ذرا کتنا سامان تمہارے گھر میں پڑا ہے۔ سامان 100 برس کا، پل کی قبر نہیں کہ انسان کے ایک لمحے میں یہ موت کا شکنجہ آ کر اس کو دبوچ لے، لیکن انسان چاہتا ہے کہ اس کے بعد دنیا کی نعمتیں جمع ہو جائیں۔ آؤ، کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کون سی دنیا کے پیچھے جا رہے ہو؟ آؤ ذرا اس دنیا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا احکامات بتائیں۔ یہ دنیا بنانے والے رب نے سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں یہی واضح انداز میں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہ، یہ کیا ہے دنیا؟ یہ کھیل تماشے کی جگہ ہے میرے بھائی، یہ کھیل تماشا ہے۔ یہ ایسی دنیا ہے کہ معمولی کھیل تماشا جیسے ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہ دنیا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تم سے کہ اس بات کا تم علم حاصل کر لو، یہ بات کو تم سمجھ لو۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، یہ بات کی تم جانکاری حاصل کر لو، یہ بات کو تم سمجھ لو کہ یہ دنیا کی زندگی لعب ولہ، یہ کیا ہے؟ دنیا کھیل تماشے کی جگہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تم کھیل تماشے میں دل لگا بیٹھے ہو، آؤ ذرا کھیل تماشے سے باہر نکل جاؤ۔ معمولی سڑکوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تماشا دکھاتے ہیں۔ کیا ایک ٹائم پہ مداری کا تماشا ہوا کرتا تھا، پھر یہ سرکس کے تماشے ہوتے ہیں۔ کوئی انسان اپنے گھر سے نکلے ایک مقصد کے تحت کہ اسے ایک منزل پر پہنچنا ہے، راستے میں اسے یہ تماشا نظر آ جائے اور وہ تماشے میں اپنے پورے وقت کو ضائع کر دے، کتنی بے وقوفی ہوگی وہ انسان کی۔ لوگوں، یہ دنیا میں ہم آئے ہیں، یہ سفر ہماری منزل آخرت ہے، ہماری منزل جنت ہے۔ تم یہ دنیا کے اندر اگر کھو جاؤ گے، اگر یہ دنیا کے تماشوں میں تم کھو جاؤ گے تو اپنی منزل تک، جنت تک نہیں پہنچ سکو گے۔ یہ دنیا کیا ہے جس دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہیں؟ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ دنیا کی رونقیں، یہ دنیا کی چاہتیں، یہ دنیا کی آرائشیں، یہ دنیا کی فرمائشیں، یہ ساری کی ساری إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے میرے بھائی، کہ چند دن تمہیں چمکتا دمکتا دکھائی دے گا، پھر اندھیرے کے گڑھے میں تمہیں پھینک دے گا، چند دن تمہیں رونقیں لگیں گی، پھر اس کے بعد سب ختم ہو کے رہ جائے گا۔ الا متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے، اس کے پیچھے نہ جاؤ، یہ دھوکے کے سامان کے پیچھے تم جاؤ گے، کل پچھتانے کے علاوہ، ہاتھ ملنے کے علاوہ کوئی چارہ ہماری زندگی میں نہیں ہوگا۔ کیا دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑے ہیں ہم؟ دیکھو، انسان کو آپ کی میری زندگی کا تھوڑا سا محاسبہ آپ کیجئے، تھوڑا اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا۔ انسان اپنے زندگی کے چھوٹے چھوٹے چیزوں میں اکاؤنٹیبلٹی رکھتا ہے، بچوں کے اسکول کی اکاؤنٹیبلٹی، تمہارے منتھلی انکم کی اکاؤنٹیبلٹی، تم کس کو قرض دیے، کس کو لینا ہے، کہاں جانا ہے، کہ ہر چیز کا حساب و کتاب تمہارے پاس ہے۔ ذرا تھوڑا یہ دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب لگاؤ، تم کتنا مصروف ہو گئے دنیا پانے کے واسطے، بیوی بچوں کے اندر، تم دوستوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، تم کمانے میں، تم کھانے میں، تم عیش و عشرت کی زندگی کے واسطے کتنے مصروف ہو گئے یہ دنیا کی نعمتوں کے واسطے۔ آؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، الا ان الدنیا ملعونہ، الا ان الدنیا ملعونہ، الا ان الدنیا ملعونہ۔ لوگوں سنو، نبی کریم کا یہ فرمان ہے۔ نبی کریم کہتے ہیں، جس دنیا کے نعمتوں کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، یہ دنیا اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی ہے۔ الدنیا ملعونہ، یہ ملعون ہے، یہ ملعون ہے، یہ لعنت والی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ تمہیں اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ سوائے چار چیزوں کے سب ملعون ہے، سوائے چار چیزوں کے سب ملعون ہے۔ کہاں روپیے پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کہاں دوستی یاری کے پیچھے اللہ کو ناراض کرنے پہ آ گئے ہو، کہاں رشتہ داروں کی رشتہ داری بچانے کے چکر میں تم اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ توڑ رہے ہو۔ آؤ، اللہ کے نبی کہتے ہیں، یہ دنیا ملعون ہے، یہ رحمت سے دور کرنے والی ہے، سوائے چار چیزوں کے دنیا کے اندر۔ ایک، اللہ کا ذکر، یہ اللہ کا ذکر ملعون نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اور دوسری چیز کیا؟ یہ اللہ کے ذکر پر اور اس پر ایمان لے کے آنا، اس پر ایمان لے کے آنا، یہ ملعون نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا، یہ دنیا کے اندر جو دین کا علم حاصل کیا ہوا عالم ہے، یہ عالم ملعون نہیں ہے۔ اور کون؟ طالب علم، جو دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ چار چیزیں ملعون نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھو ہماری زندگی، انسان اللہ کے ذکر سے غافل، ایمان کا پتہ نہیں انسان کے، دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، حافظ بناؤ، بچے بڑے ہو کے کیا کمائیں گے، پھر تم عالم بناؤ، بچہ بڑا ہو کے پھر دنیا میں کیا کرے گا؟ نہیں، جس چیز کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو وہ تو ملعون ہے۔ یہ دین کا علم اصل میں رحمت والا علم ہے، یہ اللہ کی رحمت کے قریب کرے گا تمہیں۔ یہ دنیا کے پیچھے، جس دنیا کے متعلق نبی کریم نے ترمذی کی حدیث میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ روایت کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا، اگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ یہ دنیا سے کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر! یہ دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جس دنیا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی کے اندر بڑا لمبا واقعہ ہے، مرا ہوا بکری کا بچہ ہے، گندی بدبو اٹھ رہی ہے، کوئی خریدنا چاہتا ہے، کہا یا رسول اللہ اس کو کون خریدے گا، اس سے تو بدبو آ رہی ہے۔ کہا جس طریقے سے تمہاری نظروں کے اندر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اسی طریقے سے یہ دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نظروں میں کچھ نہیں ہے، اس سے بھی کہیں گے۔ کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کون سی دنیا؟ وہ دنیا جس کے متعلق نبی کریم نے ترمذی کی صحیح حدیث میں کہا، لوگوں اپنی انگلی کو تم ایک سمندر میں ڈبو، نکالو، جتنا پانی تمہاری انگلی پر لگا وہ دنیا کی زندگی ہے، جو سمندر میں پانی بچا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، باقی رہنے والی آخرت کی زندگی ہے۔ کہاں جا رہی ہو؟ کہاں بھاگ رہے ہو؟ کس دنیا کے پیچھے؟ وہ دنیا
وہ دنیا جو اللہ نے مقدر میں لکھ دی تمہیں اتنی ہی ملنے والی ہے، وہ دنیا کے پیچھے۔ آؤ سنو، یہ باتیں سمجھنے کی کوشش کرو۔ ابو داؤد کی ایک بڑی مشہور روایت ہے، ذرا ماحول دیکھ رہے ہیں نا ہمارا، یہ ماحول کے اندر ہر دن خوف اور ڈر کا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے۔ شروعات تو ہوئی تھی موب لنچنگ سے، ایک اخلاق کی، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی، پھر آصفہ کا مسئلہ، پھر ایسے بہت سارے مسئلے آپ کے سامنے آئے۔ کبھی این آر سی کے نام سے ڈرا دیا گیا، ہاں، کبھی جو ہے نا این پی آر کے نام پہ ڈرایا گیا، ہے نہیں مسئلہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ اب تو حد یہ ہو گئی، اب تو حد یہ ہو گئی، کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہاری کرنسی پر بھگوان کی فوٹو ڈالیں گے تو برکت ہوگی، اعوذ باللہ۔ ابو داؤد کی یہ حدیث سمجھو، دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت کیا موڑ پہ لے کے آئی۔ حضرت ابو ہریرہ اور غالباً دوسرے صحابی روایت کرتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم پر ساری قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے ٹوٹ پڑے گی۔ کہا یا رسول اللہ تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا نہیں، تعداد میں تو بہت ہوں گے تم، تعداد میں تو بہت ہوں گے تم، لیکن تمہاری اوقات، تمہاری بساط، تمہارا وقار، تمہارا مرتبہ، تمہارا وزن ایسے ہوگا جیسے سمندر پر جھاگ اور کف ہوتا ہے، کف کا کوئی وزن نہیں، دکھنے میں تو بہت ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ تم تعداد میں تو بہت ہوں گے لیکن تمہارا وزن ختم ہو جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ انسان اتنے مسلمان ہوتے ہوئے، اتنی تعداد میں ہوتے ہوئے ہمارا وقار، ہمارا وزن کیوں ختم ہو جائے گا؟ کہا تمہارے اندر ایک وہن نامی بیماری آ جائے گی، وہن کی وجہ سے تم ایسے جو ہے نا مسئلے پر پھنس جاؤ گے، ایسے مسئلے کے شکار ہو جاؤ گے کہ تمہارے اندر یہ بیماری جب۔ کہا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ وہن کیا ہے؟ کہا وہن یہ ہے کہ جن تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت اور موت سے نفرت آ جائے گی۔ اللہ اکبر، یہی مسئلہ ہے نا آج انسان دنیا کی چاہت کے واسطے، انسان دنیا کی محبت کے واسطے کتنا مرا جا رہا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کی دنیا نہ لوٹے، انسان چاہتا ہے کہ اس دنیا کی نعمتوں میں اس کے کوئی کمی نہ ہو۔ انسان تو دنیا مانگتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، انسان تو چاہتا ہے کہ اسے ہمیشہ، اللہ تو بار بار کہہ رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بندو باقی رہنے والی آخرت ہے، تم آخرت کو مانگ لو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، بندے آخرت مانگ لے، بندے ہم نے تیرے واسطے جنت بنائی ہے، آ تو جنت کا سوال کر لے ہم سے، آ تو آخرت کی فکر کر لے، تو جنت کی نعمت ہی ہم سے مانگ لے۔ بندہ چاہتا ہے کہ اس کو صرف دنیا چاہیے۔ دیکھو آپ چھوٹے بچوں کو دعا سکھائی جاتی ہے تو بس دنیا مانگنے کی دعا سکھائی جاتی ہے، بڑے دعا کرتے ہیں، دنیا مانگنے کی دعا کرتے ہیں، ماں اپنے بچوں کو دعا دیتی ہے، دنیا کی نعمتوں کی دعا دیتی ہے، بڑے اپنے چھوٹوں کو دعا دیتے ہیں، دنیا مانگنے کی دعا دیتے ہیں۔ بھائی دعا میں خیال رکھنا، کون سی دعا میں کس بات کا خیال رکھنا؟ دنیا کی نعمتوں کا خیال رکھنا، بس یہی ہمارا معاشرہ ہو گیا۔ آؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں کہا، یہ درہم و دینار کے بندے، یہ دنیا کے لالچی بندے، یہ دنیا کے چاہنے والے بندے، یہ درہم و دینار کے بندوں کے متعلق اللہ کے نبی نے صحیح مسلم کی حدیث میں کہا، ہلاک ہو دینار کا بندہ، ہلاک ہو درہم کا بندہ، کہ جہاں پیسہ ہوتا ہے انسان وہاں چلا جاتا ہے، جہاں پیسہ ہوتا ہے وہاں ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے، جہاں پیسہ ہوتا ہے وہاں پر ایمان سے بھی کمپرمائز کر لیتا ہے، جہاں پیسہ ہوتا ہے انسان اپنے عقیدے سے بھی کمپرمائز کر لیتا ہے، جہاں پیسہ ہوتا ہے وہاں بندہ اللہ کی عبادت سے بھی کمپرمائز کر لیتا ہے، جہاں پیسہ ہوتا ہے انسان اسلام کی تعلیمات سے بھی کمپرمائز کرنا شروع کر لیتا ہے۔ ہلاک ہو یہ دنیا چاہنے والا بندہ، درہم و دینار کا بندہ۔ اسی لیے مسند احمد کی ایک بڑی اہم روایت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو زیادہ راحت اور عیش کی زندگی گزارنے سے بچو۔ اللہ اکبر، کیا اللہ کے نبی نے کہا مسند احمد کی حدیث میں، زیادہ راحت
اور عیش کی زندگی گزارنے سے بچو، کیونکہ اللہ کے سچے بندے زیادہ راحت اور عیش کی زندگی کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو آپ صحابہ کی زندگی، تابعین، تبع تابعین، محدثین کی زندگی، انہوں نے کبھی عیش و عشرت کو پسند نہیں کیا، انہوں نے آخرت کے مقابلے میں کبھی دنیا کو پسند نہیں کیا، کبھی انہوں نے نہیں چاہا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آئے ہیں فارس سے، سلمان فارسی، ضعیف ہو گئے۔ کہا اے سلمان الفارسی، آپ کے واسطے گھر بنانا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا نہیں چاہیے مجھے، بار بار اصرار، کہا نہیں چاہیے، ایک تو بنا لو، کہا نہیں، بہت اصرار پر کہا کہ دیکھو اگر بنانا چاہتے ہو تو میرے لیے ایک ایسا کمرہ بنانا جس میں میرے پیر پورے نہ کھلے اور جب میں کھڑا ہوں تو میرا سر چھت کو لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ معمولی گھر بنانا میرے واسطے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، عمر بن خطاب آئے، رونے لگ گئے، یا رسول اللہ کیا دیکھتے ہیں ہم آپ کی پیٹھ پر؟ چادر کے، چٹائی کے نشان۔ یا رسول اللہ آپ کے واسطے اگر حکم کریں گدے کا انتظام کر دیں، نرم بستر کا انتظام۔ کہا عمر یہ دنیا سے میرا کیا لینا، یہاں تو میں ایک مسافر کی طرح آیا ہوں، بس ایک اجنبی مسافر کی طرح میں رہ رہا ہوں۔ یہ راحتیں پانا اصل میں بیماری ہے ہمارے اندر۔ یہ راحتیں پانا، یہ عیش و آرام کی زندگی کے واسطے محنت کرنا، اصل میں یہ دنیا کی محبت کی بیماری، وہ یہ وہن کی بیماری ہے۔ اس کو نکال کر پھینکنا ہوگا۔ جانتے ہیں یہ دنیا کی نعمتیں پانا، یہ دنیا کی نعمتیں حاصل کر لینا، اللہ اکبر۔ حضرت بشر رحمہ اللہ کہتے ہیں جو بندہ یہ دنیا کی نعمتیں مانگتا ہے، بار بار یہ دنیا کی نعمتوں کا اللہ سے سوال کرتا ہے، اصل میں یہ بندہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے دیر تک حساب دینے کا سوال کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم جتنی نعمتیں مانگتے چلے جاؤ گے وہ دینے سے نہیں تھکے گا، لیکن کل قیامت کے دن پھر وہ نعمتیں جو تم نے مانگی ہے اس سے، جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، پھر اس کا جواب تمہیں دینا ہے کل قیامت کے دن۔ انسان کو اس کی سمجھ نہیں، انسان کو اس کی سمجھ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک دفعہ میرا ہاتھ پکڑ لی، میرے کندھے کو پکڑا، کہا عبداللہ یہ دنیا کے اندر ایسے رہنا جیسے ایک اجنبی مسافر رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اجنبی مسافر، ذرا دیکھو تم سفر کرو، 1500 کلومیٹر کا سفر کرو، تم جتنا کم سامان رکھو گے اتنا آسان سفر تمہارا ہوگا، جتنا زیادہ سامان اپنے ساتھ لاد کر پھرو گے اتنی مشکل تمہیں ہونے والی ہے۔ ہم ایک ہفتہ پہلے سفر میں تھے، ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ گجرات کے دورے پر واپسی میں بڑی مشکل سے ساتھ میں، حالانکہ بہت چھوٹا بیگ ہے ساتھ، اس کے باوجود بھی لمبے سفر میں چھوٹا سامان بھی انسان کو تھکا کر رکھ دیتا ہے۔ ساتھی کہنے لگے یہ بیگ مجھے پریشان کر رہا ہے، یہ میرا سامان مجھے پریشان کر رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں اللہ کے نبی نے یہی کہا کہ مسافر ایسے جیسے اجنبی کم سامان کے ساتھ تم سفر کرو گے تو تمہاری کل آخرت آسان ہونے والی ہے۔ جتنے سامان اور نعمتوں کو پانے کی کوشش کرو گے یہ دنیا کے اندر، پھر کل قیامت کے دن اس کا تمہیں حساب دینا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی ترمذی کی روایت ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو انسان کے زندگی میں ایمان کی زندگی چاہیے نا، انسان کو ایمان کی زندگی، اور یقین جانیے گا دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، ایمان کی دولت ایک طرف، دنیا کی ساری دولت ایک طرف، ایمان کی دولت ایک طرف، مقابلہ نہیں ہو سکتا ایمان کی دولت کا، ایمان کی دولت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کوئی نعمت کے بدلے میں۔ کوئی مسلمان یہ چاہے گا کہ جو دین کی دولت اسے ملی ہے وہ دین کی دولت اسے چھن جائے اور دنیا کی نعمت اسے مل جائے؟ کوئی مسلمان نہیں چاہے گا، جتنا ادنا سے ادنا مسلمان کیوں نہ ہو۔ حضرت کعب روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت، دین کی حفاظت تم چاہتے ہو، تمہارے نسلوں میں دین کی حفاظت چاہتے ہو، تمہارے گھرانوں میں تم دین کی حفاظت چاہتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثال دے کر، 2 بھوکے بھیڑیے
خون خار جو بھیڑیے ہوتے ہیں، یہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائیں اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ اگر ایک مسلمان کی زندگی میں جان اور مال کی محبت آ گئی تو دین کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اتنا بڑا نقصان۔ کس کی محبت؟ مال کی اور جان کی محبت۔ انسان جب اپنی جان بچانے، اپنا مال بچانے پہ اور اس کی محبت میں گم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دین میں ایسا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے دین کے جو ہے نا لالے پڑ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی محبت کے پیچھے۔ آؤ ہم آپ کو وہ نوجوان کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ نوجوان جس نوجوان کی کہانی، جس نوجوان کا واقعہ ہم نوجوانوں کے واسطے ایک بہترین عبرت ہے۔ وہ نوجوان، جو نوجوان ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جہاں پر شرک و بدعات کا واویلا مچا ہوا ہے، پورا خاندان بدعات کے اندر ملوث ہے۔ یہ نوجوان پیدا ہوا، ذرا بڑا ہوا، اللہ نے بہترین گلے کی صلاحیت دی تھی، بڑے بہترین انداز سے گلے سے آواز نکلتی تھی۔ جیسے ہی اس کی آواز نکلی، ادھر بہکانے والوں نے، شیطان صفت لوگوں نے، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، شیطان صفت لوگوں نے کہا تمہاری آواز اچھی ہے، تم ایک اچھے سنگر بن سکتے ہو۔ لوگوں نے اس کے کانوں میں بات ڈالی۔ پھر وہ نوجوان بھی طے کر لیا کہ میری زندگی میں مجھے ایک پروفیشنل سنگر بننا ہے۔ یہاں تک کہ پوری تیاریاں ہو گئی کہ ایک بڑے پروگرام میں اس کو جانے کے لیے تیاری کرنا ہے، اس کے بڑے بھائی سے اجازت لینی ہے۔ یہ ساری تیاریوں میں تھا۔ وہ نوجوان کے الفاظ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں عید کا خطبہ پڑھنے کے لیے عیدگاہ گیا، وہاں پر کہ مولوی صاحب فضیلت الشیخ نور الدین عمری حفظہ اللہ کی قرات جب کانوں میں پڑی، جب وہ قرآن کی سماعت میں نے کی تو وہ قرآن کی تلاوت کا انداز، وہ قرآن کی تلاوت کی لہن، وہ قرآن کی تلاوت کا بہترین انداز میرے دل کو بھا گیا۔ اللہ نے میرے دل کے دروازوں کو کھول دیا۔ اب میں نے طے کر لیا کہ اب میں پروفیشنل سنگر نہیں بنوں گا بلکہ بہترین قاری قرآن بنوں گا۔ الحمدللہ۔ وہ نوجوان کی زندگی، وہ ہمارا چھوٹا بھائی، وہ ہمارے ٹیم کا ایک ممبر، وہ ہمارا لخت جگر، وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ چند دن پہلے ہم سے دور ہوا۔ حبیب، یہ میرا چھوٹا بھائی گیا وہ دنیا سے۔ جب بھی کسی سے ملتا، اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی نے کہا جب تم کسی سے محبت کرتے ہو اللہ کے واسطے تو ظاہر کر دو۔ ہم نے دیکھا وہ بندہ کئی لوگوں کے سامنے ہم سے، اکثر لوگوں سے کہا کرتا ہم آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، بھیا میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، مولوی صاحب میں آپ کے اللہ کے لیے۔ اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دی نوجوانوں، اس نے دین کو ترجیح دی، اس نے دنیا کی عیش و آرام کی زندگی کی قربانی دی، اور پھر وہ آیا دین کی طرف۔ کتنے سال؟ 21 سال کا نوجوان، 21 سال کا نوجوان، 6 مہینے ہوئے شادی ہو کر، نکاح ہو کر۔ بہت کوشش کی، بہت کوشش کی دین کے واسطے۔ وہ چھوٹی عمر کے اندر علم اور اہل علم کا قدردان، وہ علم اور اہل علم کا قدردان، وہ اتنی محنت اور جستجو کے ساتھ لوگوں کو علماء سے جوڑنے والا۔ آج اسلامک اسکالر نام سے ایک یوٹیوب چینل بنایا، اللہ اکبر، آج بھی چل رہا ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ جب تک اس کی ایجاد کی ہوئی یہ سارے نیک کام ہیں، جب تک چلتے رہیں گے اللہ اس کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ۔ بہت ہمت جٹا کر آج کا خطبہ دے رہا ہوں۔ اصل میں پوری ہماری ٹیم کے راتوں کی نیند غائب ہے، پوری ٹیم کی۔ کیوں؟ آنن فانن، رات کو سوئے، صبح کو خبر آئی کہ ہمارا بھائی ہمارے بیچ میں نہیں، دل دہل گیا، راتوں کی نیندیں غائب ہے، دن کا چین غائب ہے۔ کیوں؟ ایک ہیرا تھا جو ہم سے جدا ہو گیا، وہ بچہ، اس کی زندگی ہمارے لیے درس عبرت ہے، اس کی زندگی ہمارے لیے عبرت ہے نوجوانوں، کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی میں تم گم ہو کر کہیں آخرت کی قربانی نہ دے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تو اللہ تمہیں دے دے، کہیں تم آخرت کو نہ بھلا بیٹھو، کہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اتنے مگن نہ ہو جاؤ کہ پھر کل تمہیں آخرت کے دن پچھتانا پڑے۔
آؤ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی یہی دنیا کی محبت کے متعلق سورہ آل عمران کے اندر کہتا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ دیکھو تم میں سے جو چاہتا ہے اس کو دنیا مل جائے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، اللہ دے دیتا ہے اللہ پھر انہیں، جس کو دنیا چاہیے اللہ ان کو دنیا دے دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، جس کو آخرت کے دن اجر چاہیے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، پھر اللہ ان کو آخرت میں دیتا ہے۔ کیا چاہیے ہم کو؟ دنیا چاہیے، آخرت چاہیے؟ آخرت کے مقابلے میں دنیا یا دنیا کے مقابلے میں آخرت؟ کس کی قربانی ہم دینا چاہتے ہیں؟ سمجھ نہیں ہے ہم لوگوں کو، آج بھی سمجھ نہیں۔ آؤ سنو، یہ باتیں سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ خام و خیال میں بیان کر رہا ہوں آپ سنتے چلے جائیں، نہیں، یہ ساری کی ساری باتیں حق پر مبنی ہیں، یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، یہ حقیقی واقعات پر مبنی باتیں ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، ہر نفس یہ دنیا میں آیا ہے، پھر ایک ایسا لمحہ آنے والا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، جب اس کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، پھر اس کی روح کو اس کے جسم سے نکال لیتا ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لوگوں یاد رکھو اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو موت نہیں آتی، یہ وقت مقررہ ہے، ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا ہے کہ انسان یہ دنیا سے کب جانے والا ہے، اس کی موت کب آنے والی ہے۔ نوجوانوں ذرا اس طرف توجہ دو، ذرا اس طرف توجہ دو، کیا معاشرے کے اندر نوجوانوں کی موتیں ہمیں اس بات کا درس نہیں دیتی؟ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، 1 گھنٹہ پہلے، نکاح سے 1 گھنٹہ پہلے ایک 25 سال کا نوجوان 32 سال کا نوجوان چل بستا ہے، 1 گھنٹہ پہلے۔ کیا یہ نوجوانوں کی موتیں، نوجوانوں ہمیں اس بات کی عبرت نہیں دیتی کہ 10 دن پہلے 2 ڈاکٹرز میاں بیوی 2 مہینے شادی ہو کے ہوا، چاہے سبب جو بھی ہو اللہ کے حکم کے بغیر ان کی موت نہیں ہو سکتی تھی، اللہ نے وقت لکھ دیا تھا ان لوگوں کا، چاہے وہ 1 گھنٹے پہلے جانے والے اس نوجوان کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ڈاکٹر جوڑے کا مسئلہ ہو، چاہے ہمارے بھائی حبیب کا مسئلہ ہو کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر موت نہیں آتی۔ نوجوانوں یہ بات کو سمجھو، یہ بات کو سمجھو، یہ موت کا شکنجہ ہمارے سروں پر ہمیشہ منڈلا رہا ہے، یہ کسی لمحے ہمیں آ کر دبوچ سکتا ہے، یہ کسی لمحے آ کر ہمیں پکڑ سکتا ہے۔ یہ نوجوانوں اپنی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحے کو اللہ کے عبادت میں گزارو، اللہ کی فرما برداری میں گزارو، اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارو۔ اے نوجوانوں یہ بات کو سمجھو، یہ نوجوانوں کی موتیں ہمیں اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی جو کل ہماری باری ہے۔ لوگوں یہ موت کا شکنجہ کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ نبیوں تک بھی پہنچی ہے، یہ صحابہ تک بھی پہنچی ہے، یہ بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نگل گئی ہے، یہ حقیروں کو بھی نہیں چھوڑتی، یہ عالموں کو بھی نہیں چھوڑتی، یہ جاہلوں کو بھی نہیں چھوڑتی۔ جب یہ آ جاتی ہے تو بس آ جاتی ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لوگوں وہ ہمارا بھائی ہم سے بہت سارے مسائل میں پلان کر چکا تھا، کل 27 تاریخ کو وہ پاسپورٹ اپلائی کرنے کے لیے جانے والا تھا، وہ مدینے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ اپنی ترتیب میں چل رہا تھا، وہ کوشش میں لگا ہوا تھا کہ علم حاصل کرے، لیکن اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا۔ اللہ ہم تیرے اس فیصلے پر راضی ہے، اللہ ہم اس تیرے فیصلے پر راضی ہے، اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں ہمارے وہ چھوٹے بھائی کے تو درجات کو بلند فرما دے، اللہ اس کے سارے بشری لغزشوں کو تو معاف فرما دے، اللہ اس کے سارے نیک اعمال کو تو قبول فرما لے، اللہ اروند کروٹ اس کی قبر میں اس پر رحمت نازل فرما دے۔ اللہ لوگوں سنو، نوجوانوں سنو، نوجوانوں سے اس لیے مخاطب ہو رہا ہوں کیونکہ بوڑھے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بال تو اب سفید ہو گئے ہیں، آنن فانن موت کی طرف ہم جا رہے ہیں،
لیکن وہ نوجوان جن کے بال کالے ہیں ابھی جو ہے ان کی کمر میں دم خم ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بوڑھے ہو کر مریں گے۔ نہیں لوگو، آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ کیا حدیث ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اگر تمہیں شام تک زندگی مل جائے، اگر تم کو شام تک زندگی مل جائے، صبح کا انتظار کی توقع نہ رکھو، اور اگر اللہ تمہیں صبح تک زندگی دے دے تو پھر شام ہونے تک کی توقع نہ رکھو۔ تم یاد رکھو، بیماری آنے سے پہلے اپنے صحت کی زندگی کو غنیمت جانو، اور یاد رکھو اپنی موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو تم غنیمت جانو۔ کبھی بھی آ سکتا ہے موت کا فرشتہ، یہ نہیں دیکھتا، یہ نہیں دیکھتا جوان بوڑھے بچے امیر غریب علم کچھ نہیں، بس یہ آ جاتی ہے تو بس آ جاتی ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ یہ نبی کریم کی تعلیمات ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر الذکر، اکثر الذکر، لوگوں زیادہ کثرت سے ذکر کرو۔ کس کو؟ یہ لذتوں کو کاٹنے والی ہے، یہ کاٹ کے رکھ دیتی ہے تمہاری خواہشوں کو، تمہارے من میں خواہش پیدا ہو رہی ہے دنیا پانے کی، تمہارے من میں یہ چاہت ہو رہی ہے دنیا حاصل کر لینے کی، حادم اللذاتی، یہ تمہارے چاہتوں کو کاٹ، یعنی الموت، یہ موت کا تذکرہ کرتے رہو، کیونکہ یہ دنیا کی لذتوں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ بیماری بھی بچائی، علاج بھی بتایا۔ علاج یہ کہ انسان اپنی موت کو یاد کرتا رہے، اپنی موت کو یاد کرتا رہے، اور یہ بات سمجھنے کی کوشش کرے کب آتی ہے موت۔ ترمذی کی صحیح روایت، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک جھونپڑی کو درست کر رہے تھے، ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے، ہم جھونپڑی کے چھاپے درست کر رہے ہیں، اس کے چھپر کو درست کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ہمارے پاس سے گزرے، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے کام کر رہے ہیں، جھوپڑی کو درست کر رہے ہیں۔ کہا تمہاری جھوپڑی درست کرنے سے کم وقت میں موت آ سکتی ہے، موت کی تیاری کرو۔ اللہ اکبر، اس سے بھی پہلے موت آ سکتی ہے، تمہاری جھوپڑی درست ہونے سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے، یہ موت ہے۔ بھول گیا انسان، بھول گیا، اس کی نیند فجر میں ہوشیار نہیں ہوتی۔ کیوں؟ دنیا کی آرائشوں، دنیا کی محبت نے ایسا گھیر لیا، بے سدس ہو جاتا ہے انسان، خوف خطر ختم ہو گیا انسان کے ذہنوں میں سے، فکر آخرت ختم ہو گئی انسانوں کے ذہنوں میں سے، سمجھتا نہیں انسان یہ بات کو۔ میرے بھائی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت، ایک سوال کرنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ بتائیں سب سے اچھا مومن کون ہے، سب سے افضل مومن کون ہے، ایمان والوں میں سب سے اچھا ایمان والا، افضل ایمان والا، افضل مومن کون؟ نبی کریم نے کہا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جس کے اخلاق سب سے اچھے، وہ سب سے اچھا مومن۔ اور پھر پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ بتائیں عقل مند مومن کون ہے، عقل مند مومن کون ہے؟ کہا عقل مند مومن وہ ہیں جو اپنی موت کو بار بار یاد کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر، یاد کرو اپنی موت کو، اپنی موتوں کو یاد کرو کہ ایک دن آئے گا، تم چاہے جس عمر کے ہو، یہ فرشتے آ کر ہمارے جسموں سے یہ روح کو نکالنے والے ہیں، بے سد بے یار و مددگار ہم اپنے گھروں کے تختوں پر پڑے ہوں گے، ہلنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ یاد کرو جب تمہارے کپڑے اتار کر تمہیں نہلایا جائے گا، ذرا یاد کرو تمہیں کفن پہنایا جائے گا، ذرا یاد کرو نوجوانوں، ذرا یاد کرو وہ وقت کو کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، ذرا یاد کرو ڈولے میں اٹھا کر ہمارے اپنے دوست، ہمارے رشتہ دار کندھوں پر ہماری میت کو لے جا رہے ہیں، ذرا یاد تو کرو
ذرا یاد تو کرو موت کے وہ مرحلے کو. قبرستان میں داخل ہو گئے, ڈال رہے ہیں منو مٹی کے اندر آپ کی میری میت کو. ذرا یاد تو کرو وہ قدموں کی آہٹ کو جو مردہ دفنانے کے بعد سنتا ہے. ذرا یاد کرو خبر کی پہلی رات کو کہ فرشتے آئیں گے سوال کرنے کے لیے. بھول گیا انسان یہ سارے مسئلوں کو, بھول گیا. کیا کرنا ہے؟ اکثر الذکری, کثرت سے یاد کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب اس کے عزیز و اقارب یا کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے میتوں میں شریک ہوں, جنازوں کو کاندھا دے, خود اپنے ہاتھوں سے اپنے مردوں کو پانی نہلائیں, خود اپنے ہاتھوں سے ان کو کفن پہنائیں, اپنے ہاتھوں سے خبر کو کھودیں, خود خبر میں اتر کر اپنے مردوں کو دفنائیں, تاکہ بار بار یہ جو نظر ہے ہماری موت پر بنی رہے, تاکہ صراط المستقیم پر ہماری زندگی رہے. ہمارا الٹا ہے نا مسئلہ, ہم تو ڈرتے ہیں, موت سے بھی ڈرتے ہیں, میت سے بھی ڈرتے ہیں. انسان کا ڈر ایسا, خود کا سگا بیٹا باپ کی میت کو ہاتھ لگانے ڈرتا ہے. اللہ اکبر. خود کا سگا بیٹا اپنی باپ کی میت کو ہاتھ لگا, دور دور بھاگتے ہیں لوگ, سمجھتے ہیں میت شیطان ہے کیا, اعوذ باللہ. ارے ہمارا اپنا رشتہ دار ہے, وہ شیطان نہیں انسان ہے, صرف اس کے اندر جان نہیں, یہ فرق ہے اس میں ہم میں. تم اس کو کیا لوگ کہتے ہیں وہ اس کا نہلا ہوا پانی پیر نہیں رکھتے, قبرستان جاتے ہیں فرض سمجھتے ہیں ہاتھ منہ دھونا, حالانکہ نہ ان کے ہاتھ کو مٹی لگی, نہ خبر کھودے, نہ پانی نہلائے. ڈر بیٹھایا گیا. نہیں لوگوں, اپنے ہاتھوں سے کرو. ذرا یہاں پر ایمان بڑھے گا, یہاں پر موت پر یقین بڑھے گا, یہاں پر ہمارے اندر وہ جو خوف ہے, اصل میں جو خوف ہے آخرت کی فکر ہے, وہ یہاں پر پیدا ہوگی اصل میں یہ کرنے سے. غرض کہ میں نے آپ کے سامنے 2-3 باتیں اہم رکھی, آپ سمجھے ہوں گے میری باتوں کو کہ یہ موت کا شکنجہ ہم پر منڈلا رہا ہے. خاص طور پہ نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں, خاص طور پہ میرے بھائی, اپنی زندگیوں کے اندر اصلاح لا, اپنی زندگی کے اندر سدھار لاؤ. ذرا آؤ اللہ کے قریب, آؤ اللہ کے رسول کے قریب, آؤ اسلام کے قریب. اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں حق اور سچ کہی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین, ہم میں سے جو کوئی یہ دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں, اللہ وہ تمام مسلمانوں کی تو مغفرت فرما دے. اللہ تو ان کی بشری لغزشوں کو تو معاف فرما دے. اللہ تو ان کے درجات کو بلند فرما دے. اللہ جتنے لوگ زندہ ہیں, اللہ یہ تمام مسلمانوں کو, تمام انسانوں کو مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ. جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.